خانہ جنگی، ڈارون اور لسٹر، وادی گم، انشے سیریل، 21ویں قسط، شارق علی۔ ہم پانی کی سپلائی لینے بیس کیمپ سے کوئی 1 فرلانگ نیچے اس چھوٹی سی ندی تک پہنچے تو قریبی سبز گھاس پر لیٹ کر پانی کے تلاطم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سطح سمندر سے میلوں اوپر اس ندی میں بھی سمندروں جیسی بے چینی پائی جاتی تھی۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، یہ ندی مجھے ایک سمندری سفر کی یاد دلاتی ہے۔ یوں تو 1851 میں لندن کے شاندار فولاد اور شیشے سے بنے کرسٹل پیلس کی قابل دید نمائش اور فرانس میں گیس سے چلنے والے کمبسچن انجن کا فیکٹریوں میں استعمال بھی قابل ذکر کارنامے ہیں، لیکن بیگل نامی سمندری جہاز میں سوار چارلز ڈارون نے کتنے ہی بے چین اور متلاطم مشاہدات کے بعد 1859 میں ارتقاء کے بارے میں اپنی کتاب اوریجن آف سپیشیز لکھ کر دنیا میں بلا شبہ ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اگلے 15 سالوں میں دنیا نے کئی اہم تبدیلیاں دیکھی۔ اٹلی اور جرمنی کے خود مختار چھوٹے چھوٹے علاقے متحد ہو کر موجودہ اٹلی اور جرمنی کی صورت اختیار کر گئے۔ چانسلر بسمارک نے 1871 میں جرمنی کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1862 میں سائنسدان الیگزینڈر پارکس نے پہلی بار پلاسٹک کی ابتدائی شکل پارکسن بنائی تھی۔ ڈیوڈ نے بات کو آگے بڑھایا اور دوسری طرف متحدہ امریکہ کچھ عرصے کے لیے غلامی کے مسئلے کی بنیاد پر خانہ جنگی کا شکار ہو کر تقسیم ہو گیا تھا۔ 1861 میں شروع ہونے والی اس خونی جنگ میں انڈسٹریل شمالی ریاستیں غلامی کی مخالف تھیں، جبکہ جنوبی ریاستوں میں کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کے لیے غلامی کا قائم رہنا ان کے مفاد میں تھا۔ اس جنگ میں جدید ہتھیار، ریلوے اور ٹیلی گراف جیسی ایجادات کا استعمال ہوا اور بہت سا جانی نقصان بھی۔ پھر 1865 میں شمالی ریاستوں نے کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے غلامی کو قانونی طور پر ختم کر دیا تھا۔ 1865 ہی وہ سال ہے جس میں محفوظ سرجری کے جد جوزف لسٹر نے جراثیم کش کاربولک ایسڈ کا پہلی بار استعمال کر کے بہت سے مریضوں کی جان بچائی تھی اور محفوظ سرجری کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ 1874 میں پیرس میں ایک بہت بڑے اوپرا ہاؤس کی تعمیر ہوئی تھی جس میں 2000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔